السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے حضرت کہ ہمارے گاؤں میں مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ پیسہ جمع ہوا تھا اور اس کو بینک میں جمع کیا گیا، اور 2 سال کے بعد بینک سے کچھ زائد رقم حاصل کیے گئے، تو کیا اس زائد رقم کا مسجد میں لگانا جائز ہے؟ اس کی تفصیل بیان کریں۔ دیکھیں، بیاج اور سود یہ حرام قطعی ہے، نہ اسے لینا جائز ہے، نہ اسے اپنے یا مسجد کے کام میں لانا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وحرم الربا، کہ اللہ نے ربا یعنی سود اور بیاج کو حرام قرار دے دیا ہے، لیکن حکومت ہند کے بینکوں میں روپیہ جمع کرنے پر جو زائد رقم ملتی ہے وہ بیاج اور سود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مال مباح ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ کچھ لوگ حضرت اس کو سود اور بیاج سمجھتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے حضرت؟ دیکھیں، عام لوگوں کو ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان مسائل کو سمجھنا یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں جیسے فتح القدیر، فتویٰ ہندیہ اور رد المحتار، ہدایہ اور قدوری شریف، ان جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کتابوں کا اسٹڈی اور مطالعہ کر سکیں۔ اس لیے عام لوگوں کو ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حکومت ہند کے بینکوں میں روپیہ جمع کرنے پر جو زائد رقم ملتی ہے وہ سود اور بیاج نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مال مباح ہے جو مالک کی رضا سے مل رہا ہے۔ اسے آدمی اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے اور دینی کام جیسے مسجد اور مدرسے میں بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حکومت ہند ایک سیکولر حکومت ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ یہ کسی مذہب کی پابند ہے، اور اس کے اپنے دستور کے مطابق قرض لے کر زیادہ دینا یہ مناسب عمل ہے۔ اس لیے اس کے مال میں سود متحقق نہ ہوگا، کہ سود کی حرمت تو اسلام کا قانون ہے، سود کی حرمت تو یہ اسلام کا قانون ہے، اور وہ اسلام کی پابند نہیں ہے۔ لہذا مسجد کے روپے جو آپ نے پوچھا، مسجد کے روپے بینک میں جمع کرنے پر جو زائد رقم ملتی ہے، ان زائد رقم کو لے کر آپ مسجد میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسجد کی ملک ہے، اور ان کو مسجد میں لگانا بلا شبہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔